سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم مصلیان کرام، آج کے اس درس میں سورۃ البقرہ کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ، اس کی فضیلت بے شمار احادیثوں کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس میں سے کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں کل کے درس میں رکھا تھا۔ اسی میں سے ایک حدیث اور ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کا گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر سورہ بقرہ کی جب تلاوت کرنا انہوں نے شروع کیا تو آپ کا گھوڑا بلکنے لگا، شور مچانے لگا، کودنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر نے اپنی تلاوت کو روک دیا۔ تلاوت کو روکا ہی تھا کہ آپ کا گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی شروع کی۔ دوبارہ ان کا گھوڑا بلکنے لگا، انہوں نے تلاوت کو روک دیا۔ پھر سے گھوڑا پرسکون ہو گیا، شانتی سے کھڑے ہو گیا۔ تیسرے مرتبہ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ تیسرے مرتبہ بھی ان کا گھوڑا بلکنے لگا۔ انہوں نے گھوڑے کو بدکتے ہوئے دیکھ کر کے اپنی تلاوت کو روک دیا، بند کیا، اس خوف سے کہ آپ گھوڑے کے پاس سے آپ کا بیٹا یحییٰ کیا ہے وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت اس وجہ سے بند کر دیا کہ کہیں یہ جانور میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ صبح ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا تذکرہ حضرت اسید کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید ابن حضیر کو کہا کہ تم قرآن کریم یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، جیسے تلاوت شروع کرتا میرا گھوڑا بلکنے لگتا۔ میں نے 3 بار جو ہے قرآن کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، تینوں مرتبہ گھوڑا بلکنے لگا، اس ڈر سے کہ وہ میرے بچے کے اوپر قدم نہ رکھ دے، یحییٰ کو تکلیف نہ پہنچا دے، میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ جب میں باہر نکل کر کے دیکھا تو ایک بدلی کو میں نے دیکھا، ایک بادل کو دیکھا اور سائبان کو دیکھا، اس کے اوپر کچھ جل رہی تھی، کچھ روشنی تھی اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، فرشتے تمہاری آواز کو سن کر کے تمہارے قریب ہو رہے تھے۔ اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو وہ فرشتے تم سے اتنے قریب ہو جاتے کہ صبح ہو جاتی تو سارے لوگ جو آپ کے قریب میں رہنے والے ہیں سب کے سب فرشتوں کو دیکھ لیتے، لیکن تم نے تلاوت بند کر دیا تو وہ فرشتے وہاں سے کیا ہو گئے، غائب ہو گئے، چلے گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی آدمی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت و برکت لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں رحمت و برکت بٹورنی ہے، اللہ کی رحمت کو جاری رکھنا ہے تو ہم سورہ بقرہ کی تلاوت گاہے بگاہے کیا کریں، اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ آج کے اس درس میں سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ کل میں نے تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔
حقیقی متقی کون ہے وہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حقیقی تقوی والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی کے تعلق سے نافع اور ضار کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، متصرف مانتے ہیں، اللہ ہی کو غوث مانتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جو یہ اللہ کے تعلق سے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ متقی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفت بیان کی کہ متقیوں کی صفات کیا ہوتی ہے، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں التصدیق الجازم۔ تصدیق کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ خالص سچ مان لینے کو، خالص تصدیق کو عربی زبان کے اندر ایمان کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، اقرار باللسانی، تصدیق بالجنانی و عمل بالارکانی، یزید بالطاعت و ینقص بالعصیان۔ کہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، ایمان کے سارے ارکان کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے سچ ماننا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ اور یہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ہمارا اور آپ کا ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر ایمان کے بڑھنے کی بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اعمال قلبیہ ہے، دوسرا اعمال بدنیہ ہے، اور تیسرا اعمال مالیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس کے اندر سے کیا کرتے؟ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں کیا ہیں؟ مومن ہے۔ اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا اجر دیا ہے کہ جب آدمی اعمال قلبیہ، دل کے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے درجات کو جنت کے اندر بلند کرتا ہے۔ اور اعمال بدنیہ، بدن کے ذریعہ جو عمل کیا جاتا ہے یعنی نمازیں ادا کی جاتی ہے، اس کے ذریعہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اموال مالیہ، مال کے جو اعمال ہے جیسے کہ زکوٰۃ دینا ہے، صدقات و خیرات کرنا ہے، صدقات و خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کو رزق کریم سے نوازتا ہے، پاکیزہ روزیوں سے اللہ رب العالمین اسے کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ نیکی کرنے سے، اللہ پر ایمان رکھنے، نیکی کرنے سے بندے کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور برائی کرنے سے آدمی کا ایمان گھٹتا ہے۔
یہ عقیدہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ صحیح روایت کے اندر ہے کہ جب ایک چور چوری کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ زانی جب بدکاری کرتا، زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ ایمان اس کے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح اس روایت سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ برائی کرنے سے ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے، گھٹتے بڑھتے رہتا ہے۔ برائی سے ایمان کے اندر کمی کیا ہے، واقع ہوتی ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہم نے جانا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اسی طرح سے ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ کچھ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ کیا ہے، واٹر پروف ہے، ایمان لانے کے بعد کچھ بھی برائی کرو، کچھ بھی غلط کام کرو، آپ کے ایمان پر ذرہ برابر بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس دور میں جو صوفیہ ہیں، جس کو صوفی ازم کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے وجود کا یقین ہو جائے، اللہ پر پورا بھروسہ ہو جائے تو آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی بے حیائی کرو، برائی کرو، گھگرو پہن کے ناچو، عورت کے لباس پہن کر کے مجلسوں میں ناچو، ہاں ہو کر کے پوری مجلس میں جو ہے رقص اور سرود کا محفل ہوتا ہے، وہ کہتے ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل اور ان کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے کیا ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ حضرت جبریل رضی اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کے عرش ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین کا علم جو ہے پوری دنیا کو محیط ہے۔ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے اعتبار سے پوری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ذات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ عرش پہ کیا ہے، مستوی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فرشتوں کو دیکھا بھی ہے، جیسا کہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورتہ وله 600 جناح کل جناح منها قد سد الافق او کما قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اخرجہ احمد فی مسندہ وهو حدیث حسن لشواہدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ جبریل امین کو دیکھا کتنے پروں کے ساتھ؟ 600 پروں کے ساتھ۔ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ کلو جناح منہا، ان میں سے ہر پر قد سد الافق، آسمان میں جو فضا ہے پورے افق کو، پورے فضا کو کیا کیے ہوئے تھے؟ ڈھانپے ہوئے تھے۔ جبریل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پروں کے ساتھ، یہ وہی جبریل ہیں قوم لوط کو، ان کی بستیوں کو جب تباہ و برباد کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، زناکاریوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب یہ تھا کہ جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ پوری بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھاؤ اور آسمان کی بلندی پہ لے جا کر کے اس کو کہاں پھینک دو؟ زمین پہ الٹا پلٹ دو۔ جبریل امین آتے ہیں، ایک پر سے پوری بستی کو
को मट्टी समेत उठा लेते हैं। जितनी बिल्डिंगें, जितने घर, जितने बंगले, जितने गाड़ियाँ, जितनी चीज़ें थी सबको एक पर से उठाते हैं और आसमान की फ़ज़ाओं और बुलंदी पर ले जा करके पूरी बस्ती को उल्टा पलट देते हैं। ये एक फरिश्ते के एक पर की ताकत का आलम है। ऐसे ही 600 परों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को नवाजा है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने ताकतवर हैं वो फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको किससे पैदा किया है, नूर से पैदा किया है। तो फरिश्तों पर ईमान लाना अल्लाह के रसूल ने खुद देखा, और सिर्फ अल्लाह के रसूल ने नहीं बल्कि सहाबे किराम ने भी बाद फरिश्तों को देखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, इतने में आपके पास एक आदमी या एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। मैंने उसको कभी देखा नहीं था कि वो कौन है। कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हैं, बाल बिल्कुल सियाह हैं, लग ही नहीं रहा है कि कोई आदमी सफ़र करके आया हुआ है। सफ़र के आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे थे। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं मल ईमान वमल इस्लाम वमल एहसान। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं। फिर अल्लाह के रसूल से पूछते हैं क़यामत की निशानी बताओ। अल्लाह के रसूल वो भी बताते हैं। जब वो चले जाते हैं तो अल्लाह के रसूल से सदा पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो ये कौन थे? तो उन्होंने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कहा ये जिब्रील अमीन है थे जो हमें दीन को सिखाने के लिए आए थे। इससे पता क्या चला कि हज़रत उमर ने भी जिब्रील अमीन को क्या किया था, देखा था। इसी तरह से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वे उहुद के मौके पर अल्लाह के रसूल के दाहिने जानिब एक शख्स बैठे थे और एक शख्स बाएं जानिब बैठे थे। बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, बाल बिल्कुल सियाह है, और उस चेहरे को हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। हम पहचानते नहीं थे ये कौन है। अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया तो कहा जो दाहिने जानिब बैठे थे ना वो जिब्रील अमीन थे, और जो बाएं जानिब बैठे थे वो मीकाईल थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिजिब्रील मा ली लम अरा मीकाईल ज़ाहिकन कत्तु क़ाल मा ज़ाहिका मीकाईल मुंज़ु खुलिक़तिन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्न मालिक बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा कि क्या हो गया है, मैं मीकाईल को कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखता हूँ, कभी हंसता हुआ नहीं देखता हूँ। हमेशा गमी के बादल छाए हुए हैं, उनके छाए हुए रहते हैं उनके ऊपर। अल्लाह के रसूल से जिब्रील अमीन कहते हैं जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को पैदा कर दिया है तब से मीकाईल हंसना भूल गए। मीकाईल इससे पहले हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन जब से रब ने जहन्नम को पैदा किया उसकी ख़तरनाकी और उसके भयानकपन को देख करके मीकाईल हंसना भूल गए। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीकाईल को क्या किया था, देखा था। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जन्नत व जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के पैदा करने के बाद पैदा किया, और फिर उसके बाद क्या है इंसान और जिन्नात की क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक फरमाई। यानी फरिश्तों के बाद अल्लाह ने किसको पैदा किया, जहन्नम को पैदा किया। तो फरिश्तों पर ईमान लाना वाजिबो ज़रूरी है। इसी तरह से फरिश्ते, जैसे कि कुरान करीम के अंदर है जहन्नम पर अल्लाह ने कितने फरिश्ते मुतय्यन किए हैं, 19 फरिश्ते मुतय्यन किए हैं। इसी तरह से क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्ते उठाए हुए होंगे, 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे अपने ऊपर। इसी तरह से सुबह शाम के आमाल जो हम करते हैं ना, जो हम करते हैं, ये हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते बैठ करके हमारे आमाल लिखते रहते हैं। सुबह शाम के फरिश्ते मुतय्यन है, कुछ पहाड़ों के ऊपर मुतय्यन है, कुछ समंदरों पे मुतय्यन है, कुछ बारिश नाजिल करने पे मुतय्यन है, कुछ ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं, जहाँ मजलिस रची हुई होती है, अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, वहीं पे वो फरिश्ते बैठ करके कुरान हदीस की बात सुनने लगते हैं। ऐसे ही फरिश्तों की बेशुमार तादाद है। कई इसकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। वकम मिन मलकिन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन
زمین میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی تھی کہ روز 70,000 فرشتے بیت معمور میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں، جن کو ایک مرتبہ موقع ملے گا پھر قیامت کی صبح تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی صحیح روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرون، کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ کتنے زنجیروں میں؟ 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا، اور ایک زنجیر کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 70,000 کو اگر 70,000 میں ملٹیپلائی کر دو تو جو حاصل نکل کر کے آتا ہے، نتیجہ نکل کر کے آتا ہے 4 ارب 90 کروڑ۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کل قیامت کے دن کھینچ کر کے لائیں گے۔ کتنی بھیانک ہوگی! اللہ رب العالمین ہم اور آپ کی، ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر کے کھینچ کر کے کل قیامت کے دن لائیں گے۔ تو اس سے بھی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، بے شمار ہے۔ اس کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن اس پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں پر اگر کوئی شخص فرشتوں کا انکار کر دے تو، یا فرشتوں سے کوئی دشمنی رکھے، فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب کوئی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک منکر حدیث، آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں اپنے پاؤں سے فرشتوں کو کچل دوں گا، جو فرشتے زمین پہ اپنے پر کو بچھاتے ہیں، مجلسوں میں اپنے پر کو بچھاتے ہیں، میں اپنے جوتے اور اپنے پاؤں سے اس کو کچل دوں گا فرشتوں کے پروں کو۔ وہ مسجد کے اندر جا رہا ہوتا ہے جہاں مجلس رچی تھی، قریب تھا کہ وہ مجلس میں پہنچے، اللہ نے اس کو ایسی بیماری سے نواز دیا، ایسی بیماری ہے اس کو لاحق ہو گئی جس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے پیر کو کھول کر کے چلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اتنی بڑی بیماری سے اللہ رب العالمین نے اسے دوچار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا تھا اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ساتھ اس نے گستاخانہ رویہ کیا تھا کہ آج جو ہے میں ان کو کچل دوں گا، ان کے پروں کو توڑ دوں گا۔ رب نے عذاب ایسا بھیجا کہ جب تک زندہ رہا اس کے پیر کو اللہ رب العالمین نے ایسا بیمار کیا، ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جب تک زندہ رہا وہ بیماری اس کے پاؤں سے نہیں گئی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم فرشتوں پر ایمان خود لائیں، اس پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پہ فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا، اللہ نے بہت ساری کتابیں بہت سارے نبیوں پہ نازل کیا ہے، اسی میں سے ایک کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے۔ تورات کو اللہ نے کس پر اتارا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اسی طرح سے انجیل کس پہ اتارا اللہ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زبور کس پہ اتارا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور 2 صحیفے ہیں، ایک کا نام صحف ابراہیم ہے اور ایک کا نام صحف موسیٰ ہے۔ یہ 2 صحیفے ہیں جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ نے نازل کیا۔ ان کتابوں پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے۔ اتنا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے نبیوں پہ نازل کیا تھا، لیکن اس کے جو احکامات تھے ہمارے لیے منسوخ کر دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا نہیں ہے۔ اب عمل کس پہ کیا جائے گا؟
قرآن کریم پہ عمل کیا جائے گا، الا یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ساری شریعت کے اندر کامن ہے۔ جیسے ساری شریعت کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، قصاص کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے کوئی زنا کر لے تو اس کے حد کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ساری کتابوں کے اندر تھی، تو جن چیزوں کو قرآن نے ثابت کیا ہے اسے ماننا ہے، اور جس کو قرآن نے انکار جس کا کیا ہے اسے انکار کرنا ہے۔ البتہ کتابوں کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کو اپنے نبیوں پر نازل کیا، لیکن احکامات کی جب باری آئے گی تو عمل کس پہ کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کس پر ایمان لانا؟ نبیوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، سارے نبی پر، جتنے بھی نبی ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار پورے نبی کا انکار ہے۔ نبی کے انکار کرنے یا انبیاء کے انکار سے بھی کفر لازم آتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت سے مراد آدمی کی روح جب اس کے بدن سے نکل جاتی ہے نا تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اب قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا اس کے اوپر نعمت برس رہی ہے، اس پر ایمان آدمی لائے۔ اسی طرح سے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر ایمان لائے۔ جنت و جہنم پر ایمان لائے، پل صراط پہ ایمان لائے، میزان پہ ایمان لائے۔ سارے لوگ پل صراط سے گزریں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے۔ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ خصوصی طور پہ جنت و جہنم پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عبادہ ابن صامت بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جو اس پر ایمان لائے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے کہے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ بہت سارے لوگ جہنم اور جنت کا انکار کرتے ہیں۔ زیادہ دور آپ مت جائیے، آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان نے جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کیا، عیسیٰ مسیح کا انکار کیا، مہدی کا انکار کیا، نبیوں کے معجزے کا انکار کیا۔ قیامت جب قریب ہو جائے گی تو سورج پچھم سے نکل کر کے پورب ڈوبے گا، اس کا انکار کر دیا۔ دخان یعنی دھوئیں کے نکلنے کا انکار کر دیا۔ شریعت کی بے شمار چیزوں کو انہوں نے، جس کو قرآن اور حدیث نے ثابت کیا ہے، اس کا انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ یورپ سے پڑھ کر کے آئے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر تھے، لیکن پتہ نہیں کون سا بھوت ان کے اوپر سوار ہوا کہ یہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گئے اور قرآن کریم کو حدیث سے نہیں لیا بلکہ اپنے عقل سے تفسیر کرنا شروع کر دیا، اور عقل کے تفسیر کرنے کی وجہ سے ساری چیزوں کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو ایسے عقیدے سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کے جو عقیدے رکھنے والے ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ جنت و جہنم پر ایمان، اور اس کا اسی لیے اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے۔ مرنے کے بعد جتنی چیزیں ہیں، انبیاء، فرشتے، غیب سے ان کا تعلق ہے، جنت و جہنم کا تعلق غیب سے ہے، حوض کوثر کا تعلق غیب سے ہے، پل صراط کا تعلق غیب سے ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اس غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہو کر کے مکمل طریقے سے وضو کر کے نماز کے جو شروط ہیں، واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور نماز کو ان کے اوقات پہ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاح کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہے۔ یعنی پاک صاف ہونا، اس کے بعد باوضو ہونا،
क़िबला रुख हो कर के नमाज़ पढ़ना, खुशू खुजूर के साथ नमाज़ पढ़ना, नमाज के जो अरकान हैं, जो शुरूत हैं, जो सुन्नतें हैं, उसके हिसाब से क्या करना, नमाज को अदा करना, ये इकामत सलाह है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको दिया है वो क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यानी ज़कात निकालते हैं। अल्लाह ने आपको अगर साहिब निसाब बनाया है, उस पर साल गुजर गया है तो उस पर क्या है, उस पर ज़कात है। इसी तरह से वल्लदीन युमिनून बिल गैब, जो लोग वल्लदीन युमिनून, जो लोग ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है, यानी कुरान करीम पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो चीज़ें उतारी गई हैं आपसे पहले, यानी जो चारों किताबों का, तीनों किताबों का हमने तज़किरा किया है, उस पर ईमान लाए। वबिल आखिरत हुम युक़िनून, और ये मुत्तकी लोग किस पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे मुत्तकियों की सिफ़ात का तज़किरा किया। पहली सिफ़त क्या है, गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी सिफ़त क्या है, नमाज कायम करते हैं। तीसरी सिफ़त क्या है, ज़कात देते हैं। और कुरान करीम पर ईमान लाते हैं, और आपसे पहले जितनी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, सूफ़ इब्राहीम, सूफ़ मूसा पर ईमान लाते हैं, और इसी तरह से आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। ये मुत्तकियों की सिफ़ात है। इतनी चीज़ें अगर किसी बंदे के अंदर पाई जाएंगी तो यकीनन वो मुत्तकी होगा, और कुरान उसी के लिए हिदायत है। और ऐसे ही मुत्तकियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है, वो अल्लाह की जन्नत के अंदर ज़रूर भी ज़रूर दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान से जुड़ने, कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान की तफसीर पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, और कुरान करीम की तफसीर उस तरह से पढ़ें जो तफसीर सहाबा ने किया है। बहुत सारी तफसीरें हैं मैदान में, लेकिन जो तफसीर बिल मासूर है, अभी इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद एक दर्स होता है, उसके अंदर इंशाअल्लाह बताया जाएगा तफसीर के ताल्लुक़ से कि तफसीर किसे कहते हैं, कुरान को कैसे समझे, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सहाबा के अक़वाल, सहाबा के फरमुदात की रोशनी में जो तफासीर की जाती हैं, उन्हीं तफसीर को, जिसे तफसीर मासूर कहा जाता है, उस तफसीर को, उन्हीं तफसीरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नफली नमाज है, जब आप अल्लाह आलम, वितर की जमात के ताल्लुक़ से मुझे नहीं इल्म है, मैं इसके ताल्लुक़ से भी पढ़ा नहीं हूँ। बगैर पढ़े जवाब देना जो है मुनासिब नहीं समझता हूँ, इबादत का मसला है। हाँ, तो सब मुकम्मल कर ले, बीच में अगर कोई निकल गए, कोई हाजत आ गई, तो उसके लिए बेहतर क्या है